آپ نے سوال کیا کہ ایک ساتھی حج کے لیے جا رہا ہے اور کوئی شخص اس کو یعنی پیسے دے کہ میری قربانی وہاں جا کے کرنا. یہ پہلے یعنی نبی علیہ السلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں یا اس سے قبل بھی لوگ اپنی قربانی دیا کرتے تھے کہ ہماری قربانی وہاں جا کر جو ہے وہ ذبح کرنا. اگر آج کوئی پیسے دیتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی وہ وہاں قربانی کیوں کروانا چاہ رہے ہیں؟ قربانی کو جہاں موجود ہے خود وہاں کرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یعنی وہاں کیوں قربانی کروانا چاہ رہے ہیں؟ اس کی یہ خصوصیت تو ایسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہذا قربانی اپنے گھر میں کرے زیادہ بہتر ہے، اور وہاں یعنی پیسے بھیجنے کی بجائے اپنے علاقے اپنے شہر میں کرے. اگر وہاں کوئی وجہ ہو، جیسے وہاں فقراء ہیں اور وہ مستحقین ہیں اور ان کو وہ گوشت کھلوانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کا فقر دور ہو، تو یہ وجہ ہے کہ یہ قابل قبول ہو سکتی ہے. لیکن جبکہ حالات ایسے نہیں ہے کہ وہاں ایسا فقر ہے کہ اس کے لیے وہ قربانی وہاں بھیجے، اس لیے کوئی ایسا منع تو وارد نہیں ہے. اور اگر کوئی حکمت ہو اور اس کا کوئی سبب ہو وہاں بھیجنے کا تو اس صورت میں جواز ہے. ورنہ بہتر ہے کہ قربانی خود اپنے مقام پر کرے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، زیادہ افضل ہے. آپ نے جس سوچ کا ذکر کیا ہے وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہاں قربانی کرنے سے ڈرتے ہیں اور کرتے نہیں اپنے ہاتھ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کسی دکان والے سے کہیں تو ہو سکتا ہے وہ نماز سے قبل ہی کر دے، پھر احتیاطاً لوگ اپنی قربانی وہاں بھیج دیتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی وجہ اس جواز کے لیے معقول نہیں ہے کہ وہاں بھیجا جائے، کیونکہ کوئی وجہ ہو وہاں بھیجنے کی، یا تو فقر وہاں پھیلا ہو، بھوک پھیلی ہو اور لوگوں کو گوشت نہیں دستیاب ہو رہا اور اتنا فقر ہے، تو یہ وجہ ہے کہ وہاں بھیجنے کی. لیکن عام دیکھا یہ کیا ہے کہ وہاں قربانی جہاں لوگ کرتے ہیں، جو مینا میں جو منحر یا مذبح ہے، تو جانور وہاں ذبح کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا گوشت وغیرہ یا تو ضائع ہوتا ہے، اور یا پھر گورنمنٹ کی ایک ادارہ اس گوشت کو سنبھال لیتا اور بعد میں وہ جو فقراء کے علاقے وہاں ان کو بھیج دیا جاتا ہے. تو کوئی ایسا کوئی منع بھی وارد نہیں ہے اور کوئی ایسی بڑی حکمت بھی نظر نہیں آتی وہاں بھیجنے کی. اس سے بہتر یہ کہ ایسے علاقوں کا انتخاب کر لیا جائے جہاں واقعتاً فقر ہے اور لوگوں کو یہ حاجت ہے اور فقر بھی شدید شکل اختیار کر چکے ہیں. یہ زیادہ بہتر ہے. ہر کام کی کوئی شرعی حکمت یا کوئی شرعی سبب اگر بن جائے تو پھر وہ بات زیادہ بہتر اور معقول ہوتی ہے. یہ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی اپنی قربانی باہر بھیجتا ہے جیسے پاکستان وغیرہ میں، تو انگلینڈ اور پاکستان کے وقت میں 5 گھنٹے کا فرق ہے، تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس نے قربانی پہلے کی یا بعد میں کی؟ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں قربانی آپ نے بھیجی ہے وہاں کی توقیت کا لحاظ ہوگا. یعنی آپ نے اگر پاکستان بھیجی ہے تو یہ قربانی چونکہ پاکستان میں ہو رہی ہے، اس لیے پاکستان میں جب نماز لوگوں نے پڑھ لی اور نماز پڑھ کے قربانی کریں گے تو قربانی درست ہوگی اور قابل قبول ہوگی. اس میں آپ کے وقت کا جو فرق ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے اس کا، اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہ نہ ہو. یعنی جہاں بھیجی گئی ہے وہاں کی توقیت اور وہاں کی نماز کا اعتبار ہوگا، اور وہاں اگر وقت ہو گیا ہے اور لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے اور پڑھ کے وہ قربانی کر رہے ہیں تو وہ قربانی کفایت کر جائے گی. اس میں کوئی گھبرانے والی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پریشان کن ہو. اور یا پھر اگر احتیاط کا تقاضا ہو تو اس کو ذرا مؤخر کر لے، یعنی کتنا لیٹ کر لے، جیسے 4 5 6 گھنٹے کا. قربانی تو سارا دن چلتی رہتی ہے تو وہ 4 5 6 گھنٹے وہ لیٹ ہو سکتی ہے، بلکہ قربانی کے چونکہ آگے بھی دن ہے تو دوسرے دن کر لے. تو اس میں کوئی وجہ مشکل نہیں ہے کوئی. یعنی انتخاب ایسے شخص کا کریں جو امین ہو اور ثقہ ہو اور وہ کسی غیر شرعی حرکت کا ارتکاب نہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ ایک وجہ ہے یعنی قربانی باہر بھیجنے کی کہ ایسے مقامات پر جہاں کو فقر پھیلا ہو اور لوگوں کا احتیاج ہو تو ٹھیک ہے، ان کو کھلانا یہ کار ثواب اور موجب اجر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی وقت کی جو پرابلم ہے یہ کوئی اتنی کوئی پریشان کن نہیں ہے انشاءاللہ. آپ نے سوال کیا ہے کہ بعض اوقات ایک دن کا فرق ہوتا ہے. مثلا لندن میں یا برطانیہ میں عید قربان
کروانا چاہ رہے ہیں تو وہ اتوار کو کر سکتے ہیں، یعنی ان کی عید کے مطابق نہیں، وہ پیر کو کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الاضحی یوم یضحی الناس، کہ قربانی اس دن جس دن سب قربانی کریں۔ چونکہ پاکستان میں سب قربانی پیر کے دن کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کی توقیت کے مطابق وہ قربانی ہوگی۔ اگرچہ قربانی کرانے والا شخص یو کے میں ہے اور جو اس کی قربانی ہو رہی ہے وہ پاکستان میں ہے، تو پاکستان کی جو توقیت ہے عید کی جو پیر کے دن ہے وہ پیر کے دن ہی ہوگی، اتوار کے دن نہیں ہوگی، ورنہ وہ یعنی جو اجتماعیت کی ایک مخالفت ہوگی اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اضحیٰ اسی دن ہے جس دن سب اضحیٰ کریں، تو اب وہ اگر اتوار کو کرتے ہیں تو سب تو نہیں کر رہے، تو اگرچہ وہ بھائی خود یو کے میں ہے لیکن جہاں قربانی کر رہے ہیں وہاں کی توقیت مختلف ہے، اس لیے اسی توقیت کا جو ہے وہ اعتبار ہوگا۔ لہذا اگر پاکستان میں بھیج رہے ہیں اور پاکستان میں پیر کو عید ہے تو اتوار کو نہیں ہوگی، وہ پیر ہی کو ہوگی اور وہ قربانی ان کے لیے درست ہوگی اور معتبر ہوگی اور ان کے لیے قابل قبول ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے سوال کیا کہ ایک بھائی کی پہلے نیت نہیں تھی قربانی کی اور اب وہ کچھ دن گزر چکے ہیں تو اب اس کی نیت بن گئی ہے، جبکہ وہ بال اپنے ناخن بھی کاٹ چکا ہے، تو اب یہ نیت کرنا درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ جس وقت اس کی پہلے نیت نہیں تھی اس نے اپنے بال ترشوا لیے یا ناخن کاٹ لیے کیونکہ اس کی نیت نہیں تھی، اب اس کی نیت بن چکی ہے اور یہ نیت عین قربانی والے دن بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو استطاعت دے کر وہ قربانی کر لے تو کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن جب بھی اس کی نیت بن جائے وہ قربانی کی نیت کر سکتا ہے، اور جو باقی دن بچ گئے ہیں اس میں اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، تو اس کا یہ عمل درست ہوگا اور قربانی اس کی انشاءاللہ قابل قبول ہوگی۔